آزاد کشمیر انتخابات کا تیسرا مرحلہ، ضلع باغ اور حویلی کے 4 حلقوں میں پولنگ، 82 امیدوار میدان میں۔ نون لیگ اور پی پی کے درمیان کانٹے دار مقابلہ، 4,60,000 سے زائد ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ چیف الیکشن کمشنر کے مطابق پونچھ اور سندھوتی کے حلقوں میں انتخابات مؤخر کر دیے گئے۔ آزاد کشمیر الیکشن کے تیسرے مرحلے کی پولنگ پر تحفظات ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما حسن مرتضیٰ کی نیوز کانفرنس، کہا کہ پولنگ اسٹیشنز پر ایجنٹ کے داخلے سے روکنا انتخابی شفافیت پر سنگین سوال ہے۔ آزاد کشمیر میں الیکشن درست انداز میں نہیں ہوئے، جدوجہد کے ذریعے ملک میں جمہوریت کو مضبوط کیا۔ ملک کے بڑے صوبے میں گورننس کی صورتحال خراب ہے۔ پنجاب میں سنگین نوعیت کے مقدمات کی شرح زیادہ ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی آپریشن رد الفتنہ 3 کے تحت بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف مؤثر اور کامیاب کارروائیاں جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز کا فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف پنجگور کے علاقے سرکینی کھیدگی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ فتنہ ہندوستان کے اہم سرگنا وزیر ولد جمال سمیت 5 دہشت گرد جہنم واسط، 4 موٹر سائیکلیں، مشین گنز اور بھاری اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ سندھ حکومت کا میر رضا کیس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نجار اور میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب میر رضا علی خان نے میر اظہر علی خان کے والدین سے ملاقات میں کیس کی پیش رفت اور تحقیقات سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کیا ہے۔ ضیاء الحسن نجار نے کہا کہ میر رضا کیس سے متعلق وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ میٹنگ کی ہے۔ کیس کی جوڈیشل انکوائری کرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ تحقیقاتی ٹیم بھی تبدیل کر دی ہے۔ فیملی کو کہا ہے جو بھی پولیس افسر کہیں گے ان کو ٹیم میں شامل کریں گے۔ میر رضا علی خان کے اہل خانہ کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ کسی ذمہ دار سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ میر رضا علی کیس کی نئی تحقیقاتی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ 5 رکنی نئی تحقیقاتی کمیٹی کی سربراہی ڈی آئی جی عامر فاروقی کریں گے۔ تحقیقاتی ٹیم واقعے کی تمام پہلوؤں سے تفتیش کرے گی۔ میر رضا علی کی شرٹ پر مبینہ طور پر تیزاب کے نشانات ہونے کا انکشاف۔ ذرائع کے مطابق میر رضا علی کے شرٹ کے سامنے کے حصے پر تیزاب کے نشانات پائے گئے۔ میر رضا علی کیس میں ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان کے احکامات پر تھانہ فیروز آباد میں درج مقدمہ۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے اپنے اور اپنے بیٹے کے خلاف سوشل میڈیا پر مبینہ طور پر جھوٹا، بے بنیاد اور بدنیتی پر مبنی مواد نشر کرنے کے معاملے پر نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی NCCIS سے رجوع کر لیا ہے۔ درخواست میں 4 فیس بک اکاؤنٹس اور پیجز کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی استدعا کی گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ الزام عائد کیا گیا کہ میر رضا پر جس گیسٹ ہاؤس میں تشدد کیا گیا وہ شرجیل انعام میمن کی ملکیت ہے۔ شرجیل انعام میمن نے اس الزام کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ گیسٹ ہاؤس کی ملکیت اور ان کے بیٹے راول میمن کے لندن روانہ ہونے سے متعلق گردش کرنے والے دعوے بھی حقائق کے منافی ہیں۔ میر رضا کیس کو دوسرا رخ دینا چاہتے ہیں جو سراسر ناانصافی ہے۔ لگتا ہے کہ تفتیش میں کوئی غلطی ہوئی ہے، تحقیقات کا رخ موڑا گیا۔ ایم کیو ایم مذمت کرتی ہے۔ رہنما ایم کیو ایم فاروق ستار کہتے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ نوجوان اس شہر میں انقلاب لا رہے ہیں۔ نوجوانوں کا ایک قافلہ میر رضا کو انصاف دلانے کے لیے بن رہا ہے، جبکہ انتظامی یونٹس بننے چاہیے اور بن کر رہیں گے۔ ملک میں وڈیروں اور جاگیرداروں کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ پاکستان میں نئے انتظامی یونٹس اور صوبے ناگزیر ہو چکے ہیں۔ مقتول میر رضا کے والد میر حسین کا نئی تحقیقاتی کمیٹی پر اعتماد کا اظہار۔ کہا کہ وزیر داخلہ اور میئر کراچی کل آئے تھے، انہوں نے جوڈیشل کمیشن بنانے کا کہا۔ ہم نے کہا سوچ کے بتائیں گے۔ ڈی آئی جی عامر فاروقی اچھی شہرت کے افسر ہیں۔ تحقیقاتی کمیٹی سچ سامنے لائے گی۔ میرے بیٹے کا بزنس پارٹنر بھی غائب ہے۔ پولیس نے ایک بار تفتیش کی۔ گلستان جوہر میں قائم گیسٹ ہاؤس کے ملازمین سے کیا تحقیقات ہوئی ہمیں نہیں بتایا جا رہا۔ گیسٹ ہاؤس کی CCTV اب تک سامنے نہیں آئی۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس سست روی کا شکار۔ مقتول کی والدہ ٹرائل میں مبینہ تاخیر کے خلاف سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئی۔ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس اقبال کرہوڑو اور جسٹس عبدالرحمان پر مشتمل بینچ نے درخواست کی سماعت کی ہے۔ عدالت نے ٹرائل کورٹ سے مقدمے کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ مقدمے کی سماعتوں اور التوا سے متعلق رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا۔
مکہ معاہدہ مکمل طور پر دفاعی نوعیت کا حامل ہے، کسی ملک کے خلاف کارروائی مقصد نہیں، امن و استحکام کو مضبوط بنانا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ مکہ معاہدہ تینوں ممالک کے برادرانہ تعلقات کا عکاس ہے، یہ برسوں کی مشاورت اور رابطہ کاری کا نتیجہ ہے۔ معاہدے کا مقصد امن و سلامتی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون مضبوط بنانا ہے۔ معاہدہ خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کو فروغ دے گا۔ پاکستان خطے میں پائیدار امن و تعاون کا خواہاں ہے، جبکہ تنازعات کے پرامن حل اور عوام کے محفوظ مستقبل کے لیے پرعزم ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر داخلہ اسحاق ڈار کا کویتی ہم منصب سے رابطہ۔ دفاعی معاہدے پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور کویتی وزیر شیخ جرا جابر نے خطے کی صورتحال بشمول مقبوضہ مشرقی یروشلم پر تبادلہ خیال کیا، قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے عوام کا پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے تاریخی مکہ باہمی دفاعی معاہدے کا بھرپور خیر مقدم۔ مکہ باہمی دفاعی معاہدے کے کلیدی کردار پر عسکری قیادت کو خراج تحسین۔ خیبر پختونخوا کے عوام نے تاریخی مکہ باہمی دفاعی معاہدے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان طے پانے والا مکہ باہمی دفاعی معاہدہ ایک اہم قدم ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے تمام اسلامی ممالک کو ایک مضبوط اور متحد بلاک کی شکل میں دیکھنے کا خواہاں رہا۔ پاکستان پوری دنیا میں امن کا خواہاں ہے اور ہمیشہ بہتری اور استحکام کی سوچ کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ مکہ باہمی دفاعی معاہدے کا مقصد مسلم ممالک کے درمیان بھائی چارے، باہمی تعاون اور یکجہتی کو فروغ دینا ہے۔ نئے صوبوں کے لیے اٹھنے والی ہر تحریک کا حصہ بنیں گے، ایم کیو رہنما سید مصطفیٰ کمال کا اعلان۔ سوجانی ٹاؤن میں جرسی سے خطاب میں کہا کہ پاکستان کو چلانے اور بچانے کے لیے نئے انتظامی یونٹس بنانا لازم و ملزوم ہے۔ جب بھی عوام کو حقوق ملنے کی بات ہوتی ہے، پیپلز پارٹی ناراض ہو جاتی ہے۔ پاکستان کی خاطر ہمیں کسی کی ناراضگی کو نظر انداز کرنا ہوگا۔ اب ایم کیو انتظامی یونٹس کے قیام کی تحریک کا ہر اول دستہ بنے گی۔ وفاق سے صوبوں کو اربوں روپے ملتے ہیں مگر اضلاع تک نہیں پہنچتے۔ آج ملک 4 وزرائے اعلیٰ چلا رہے ہیں۔ پورے ملک میں 33 صوبے ہونے چاہیے۔ اسلام آباد کو بھی صوبے کا درجہ دیا جائے۔ کراچی اور سندھ کے لوگوں کی پریشانی بھی دل سے محسوس کرتی ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی آکسفورڈ یونیورسٹی پریس پاکستان کے وفد سے ملاقات کے دوران گفتگو۔ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے وفد نے معیاری تعلیم کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے اقدامات کو سراہا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس وفد نے نواز شریف اسکول آف ایمننس پروجیکٹ کو قابل تحسین قرار دیا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس وفد کی فروغ تعلیم کے لیے بھرپور تعاون کی پیشکش۔ نواز شریف اسکول آف ایمننس میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے تعصب کا پائلٹ پروجیکٹ نصاب شروع کرانے کا فیصلہ۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ پنجاب ہی نہیں بلکہ سندھ اور دیگر صوبوں کے لوگوں کو بھی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ فیصل آباد میں بیوی نے آشنا کے ساتھ مل کر شوہر اور 3 بیٹیوں کو زہر دے دیا۔ آشنا گرفتار، شوہر جاں بحق، تینوں بچیوں کو فوری طبی امداد کے تحت بچا لیا گیا۔ پولیس مددگار 15 ملی سٹی کی کارروائی، موبائل فون چور گرفتار۔ پولیس کو گھر میں جھگڑے سے متعلق اطلاع موصول ہوئی۔ کالر کے مطابق مکان میں 4 افراد رہائش پذیر ہیں، ایک شخص کا موبائل فون چوری ہوا۔ پولیس نے جامع تلاشی کے دوران موبائل فون چور کو گرفتار کر لیا۔ قبضے سے چوری شدہ موبائل فون اور نقلی پستول بھی برآمد۔ شکارپور کی تحصیل خانپور میں مبینہ زہریلا کھانا کھانے سے ایک اور بچی جاں بحق، ہلاکتوں کی تعداد 4 ہو گئی۔ مختلف شہروں میں منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف ای این ایف کا کریک ڈاؤن، لیڈی اسمگلر سمیت 6 ملزمان گرفتار، 1 کروڑ 26 لاکھ سے زائد مالیت کی منشیات برآمد۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 658 پوائنٹس کا اضافہ، 1,82,088 پوائنٹس پر کاروبار جاری، 315 کمپنیوں کے حصص میں اضافہ، 155 کمپنیوں کے حصص میں کمی، 93 کمپنیوں کے حصص مستحکم۔
گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت بلوچستان میں زرعی ترقی اور مقامی زمینداروں کی خوشحالی کی جانب اہم پیش رفت، اہم منصوبے کامیابی سے مکمل۔ فیز 1 کے تحت کی گئی قلعہ سیف اللہ اور سبی میں 3800 ایکڑ زمین قابل کاشت بنا کر 144 شمسی ٹیوب ویل نصب کیے گئے۔ فیز 2 کے تحت کوہلو، بارخان، چمن، نوشکی، ڈیرہ بگٹی، زوگ مستوں، کوئٹہ اور قلعہ سیف اللہ میں 8481 ایکڑ زمین قابل کاشت بنائی گئی ہے۔ باجوڑ کے علاقے گھاکی میں پاک فوج کی جانب سے 6 دیہات کے مقامی افراد کے لیے فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد۔ ماہر ڈاکٹرز کی جانب سے جنرل میڈیسن، سرجری، آنکھوں، امراض نسواں، نفسیات اور فزیو تھراپی کی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ مقامی افراد کو مفت طبی معائنہ، ادویات اور صحت سے متعلق آگاہی فراہم کی گئی ہے۔ کیمپ میں 876 افراد کا مفت طبی معائنہ کیا گیا۔ مقامی مشران اور عوام نے دور افتادہ علاقے میں مفت طبی سہولیات کی فراہمی پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔ گلگت بلتستان سے پاکستان تک الحاق کی تاریخی داستان ایک عینی شاہد کی زبانی۔ قیام پاکستان کی تاریخ لاکھوں شہداء، مہاجرین اور ہزاروں بزرگوں کی بے مثال قربانیوں سے عبارت ہے۔ گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے قیام پاکستان کے عینی شاہد بزرگ شہری کا جو مہدی علی نے اس وقت کے حالات اور عوامی جذبات بیان کرتے ہوئے کہا کہ تقسیم ہند کے وقت برطانوی اقتدار کے خاتمے کے بعد گلگت بلتستان کے عوام نے اپنی مرضی سے پاکستان کا انتخاب کیا۔ وسائل اور ہتھیار نہ ہونے کے باوجود گلگت بلتستان کے نوجوانوں نے بے مثال جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے آزادی کی جدوجہد کی۔ اس دور میں بیشتر لوگ پڑھے لکھے نہ تھے مگر قائد اعظم محمد علی جناح کے جذبہ قیادت سے متاثر تھے۔ قائد اعظم کی قیادت میں پاکستان کے قیام پر گلگت بلتستان کے عوام نے خوشی کا اظہار کیا اور پاکستان سے اپنی وابستگی مضبوط کی ہے۔ بلوچستان میں جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر۔ ماہ اگست کے آغاز کے ساتھ ہی کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں جشن آزادی کی سرگرمیاں شروع۔ کھیلوں کے میدان آباد، سبز ہلالی پرچم تلے بلوچستان کے عوام کا جذبہ حب الوطنی نمایاں۔ کھیلوں اور آزادی تقریبات میں بھرپور شرکت کا سلسلہ جاری۔ کوئٹہ میں جشن آزادی کی مناسبت سے آزادی ایتھلیٹس مقابلوں کا انعقاد۔ مرد اور خواتین کھلاڑیوں کی بھرپور شرکت جاری۔ موسیٰ اسٹیڈیم کوئٹہ میں 7 اگست سے جاری آزادی ایتھلیٹس مقابلوں کا فائنل 9 اگست کو کھیلا گیا۔ کوئٹہ کی عابدہ بطور نے کھیلوں کے میدان میں کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ دیے، بلوچستان کی خواتین کے لیے مثال قائم کر دی۔ عابدہ بطور نے باکسنگ میں نمایاں کامیابی حاصل کرتے ہوئے اپنے پہلے انٹرنیشنل مقابلے میں سری لنکن حریف کو شکست دے کر گولڈ میڈل جیت لیا۔ اور ISPR نے یوم آزادی کی مناسبت سے عبراتی زبان میں ایک اور انتہائی دلکش اور زبردست گانا ریلیز کر دیا۔ ملی نغمے میں معروف گلوکار اختر چنان نے اپنی مخصوص مسحور کن انداز میں سحر انگیز سما قائم کر دیا۔ نغمے میں بلوچ عوام کا پاکستان سے بے پناہ عشق، سچی محبت اور تعلق واضح طور پر دکھائی دیتا ہے۔ یہ خوبصورت نغمہ یوم آزادی کے موقع پر وطنی محبت، اتحاد اور قوم کے جذبہ اتحاد کا زبردست عکاس ہے۔